السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی شفیع نقشبندی صاحب کامل حدیث جامع نظامیہ سے ایک سوال کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسلام میں عورت پر حجاب پردہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کا میں تہہ دل سے شکریہ اور استقبال کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل انوار الاسلام میں تشریف لائیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سنی انوار الاسلام کو سبسکرائب کریں اور واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام میں آپ خوب اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک حق بات پہنچ سکے۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک سائل نے سوال کیا، اسلام میں عورتوں پر حجاب کرنا، پردہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا، ایک ضروری سوال ہے۔ دیکھیے، اسلام میں عورتوں کے لیے حجاب اور پردہ کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اسلام نے جس مقصد کو، جس ارادے کو سامنے رکھ کر عورتوں کے لیے پردہ اور حجاب فرض قرار دیا ہے، شاید وہ کسی دھرم میں، کسی مذہب میں وہ مقصد و نیت ہے یا نہیں، وہ اللہ بہتر جانے۔ شاید ہو سکتا ہوگا کسی اور دھرم میں، کسی اور مذہب میں بھی ہو سکتا ہوگا اچھا ارادہ، اس کا ہمیں انکار نہیں، لیکن ہمارے اسلام میں جس مقصد کے خاطر اسلام میں عورتوں کے لیے پردہ فرض قرار دیا گیا، وہ آپ کو مقصد اور وجہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اچھی طرح سے آپ جان سکیں کہ اسلام میں عورتوں کے تعلق سے کتنا اچھا، عمدہ اور پیارا خیال رکھا گیا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ عورت کو سمجھیں کہ عورت کیا چیز ہے۔ یاد رکھیے، عورت اپنے ماں باپ کی ایک عزت ہے۔ عورت اپنی تمام بھائی بہنوں کے لیے، اپنے تمام بھائیوں کے لیے ایک عزت ہے۔ عورت تمام خاندان کے مردوں کے لیے ایک عزت ہے۔ عورت ایک عزت کی چیز ہے، کوئی بے عزتی کی چیز نہیں ہے، یہ عزت والی چیز ہے۔ تو اسلام عزت والی چیز کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ بتائیے، اگر کوئی عورت کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے یا عورت پر کوئی بری نظر رکھنا چاہتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں تو یہ سمجھوں گا، ہم مسلمان تو دور کی بات، ہندو مذہب میں یا دنیا میں جتنے بھی دھرم، جتنے بھی مذہب ہیں، سارے دھرم اور سارے مذہب میں بھی عزت والی چیز کی عزت کرنے کا قانون بنایا گیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کس ماں باپ کی خواہش ہے، چاہے وہ ماں باپ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، چاہے کسی بھی دھرم کے ماں باپ ہو، کہ کوئی ماں باپ کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں پر کوئی بری نظر سے دیکھے؟ بار بار آپ کی بیٹیوں پر، آپ کی بہنوں پر، آپ کی بیویوں پر بری نظر سے دیکھے کہ کسی کے ماں باپ کا دل چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ماں باپ ہو یا چاہے ہندو ماں باپ ہو یا سکھ عیسائی ماں باپ ہو۔ جب کسی کا دل یہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں بہنوں پر کوئی غیر مرد انسان بری نگاہ سے دیکھے، تو یہ نہیں چاہتا، تو اسلام بھی یہی تو کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں تو یہی تو ذکر آیا ہے، اسلام میں تو یہی تو سکھایا ہے کہ عورت، چاہے وہ ہندو عورت ہو، چاہے وہ مسلمان عورت ہو، چاہے وہ ہندوؤں کی بیٹی ہو، بہنیں ہو، چاہے مسلمانوں کی بیٹیاں اور بہنیں ہوں، سب کے لیے بھی یکساں قانون اسلام نے بتایا ہے کہ ساری کی ساری عورتیں، ماں اور بہن بیٹے حجاب اور پردے میں رہا کریں۔
تو اب یہ بتائیں کہ حجاب اور پردہ کیا ہے؟ حجاب اور پردے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے جسم کو ایک ایکسٹرا، ایک ایسا لباس جسم میں پہنے، اوپر سے پہنے کہ آپ کی جسم کی ساخت اور اندر کی خوبصورتی کسی کو نظر نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی عورت لڑکی اپنی خوبصورتی کو چھپائے گی تو کسی کی نظر بھی آپ پہ نہیں پڑے گی، نہ اچھی نظر پڑے گی نہ بری نظر پڑے گی۔ تو اسی لیے ہمارے ہندوستان میں اور جہاں جہاں اسلامی کنٹریز ہے وہاں پر ایک برقعے کا ایک لباس ہے جو ساری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ برقع اس لیے پہنا جاتا ہے تاکہ اپنے جسم کی خوبصورتی کو ڈھانپ سکے، چھپا سکے۔ ہر چھپانے والی چیز کو پردہ اور حجاب کہتے ہیں۔ ایسا تو عورت بھی خود ایک پردہ ہے، عورت خود ایک حجاب ہے۔ عورت کو بھی چھپایا جاتا ہے، بری نظروں سے چھپایا جاتا ہے، بری نگاہوں سے چھپایا جاتا ہے، برے لوگوں سے چھپایا جاتا ہے۔ اسی لیے عورت کو بھی تو جو ہے، عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھپائے جانے والی چیز ہے بری نظروں سے۔ آئیے عزیزان گرامی، مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام میں عورتوں کے لیے پردہ حجاب کیوں ضروری ہے۔ اب آئیے مختصر بات بتا کر کے اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں۔ ماں باپ، بھائیوں سے، چاچا اور تایا، بڑے ابا اور خاص ماموں، ان سے آپ یا اپنے رضاعی بھائی ہیں یا خاص بھائی ہیں تو ان کے لیے پردہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن باقی تمام افراد، جتنے بھی خاندان میں جتنے بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے خالہ کا بیٹا ہو یا پھوپھو کا بیٹا ہو یا ماموں کا بیٹا ہو یا چاچا کا بیٹا ہو یا تایا کا بیٹا ہو یا غیر مند ہو، کسی کے پاس بھی آپ بغیر پردے کے آپ سامنے نہیں آ سکتے۔ ہاں، ماں باپ کے سامنے بھی یہ فرض ہے کہ اپنے چھاتیوں پر اوڑھنی اوڑھے رکھیں، کہ ماں باپ بھائیوں کے سامنے بھی آپ بغیر اوڑھنی کے آپ وہ سامنے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ آپ کم سے کم اپنے گھر والوں کے لیے چھاتی پر اوڑھنی ہونی چاہیے۔ چھاتی پر اوڑھنی بے حد ضروری اور اسلام میں فرض عین ہے۔ اور دوسری بات، پتلا کپڑا پہننا اسلام میں ناجائز اور حرام۔ اتنا پتلا کپڑا پہننا کہ جس سے جسم کے اندر کی ساخت اور جسم کے اندر کی شکل یا جسم کا حصہ تھوڑا دور سے نظر آتا ہو، تو ایسا کپڑا، ایسا لباس پہننا بھی شریعت اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ اور اتنا ٹائٹ کپڑا پہننا کہ پوری ساخت، جسم کا سائز کپڑوں کے اوپر سے بھی ظاہر ہوتا ہے، تو اتنا فل ٹائٹ کپڑا بھی آپ جسم پہ لگا ہوا نہیں پہننا چاہیے، وہ بھی ناجائز، کہ جس سے آپ کا جسم کی شکل نظر آ جائے۔ جسم تو نظر نہیں آتا مگر جسم کی شکل، ہر پارٹس کی شکل نظر آنے لگتی ہے، تو ایسا لباس بھی شریعت اسلام میں حرام اور ناجائز ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہوا ہے کہ آپ اپنے گھر والی عورتوں کے لیے پردے کا انتظام کیجیے، چاہے وہ صحابہ کرام کتنے بھی بڑے متقی کیوں نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والے کیوں نہ ہو۔ کیا صحابہ کرام کیا اللہ سے نہیں ڈرتے تھے؟ کیا وہ متقی نہیں تھے؟ کتنے پابند تھے، وہ تو نظروں کو چھپائے رکھتے تھے، وہ نظروں کو نیچے رکھا کرتے تھے۔ جب بھی صحابہ کے لیے حکم ہے کہ اے صحابہ تم نبی کے گھر کی طرف جاؤ تو بغیر اجازت کے نہ جاؤ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اپنی تمام گھر والی عورتوں کے لیے آپ پردے کا حکم دیں، حجاب کا حکم دیں۔ تو عزیزان گرامی، جب ایک نبی کے گھر میں پردہ ضروری ہے، ایک نبی کے گھر میں حجاب کرنا ضروری ہے، تو پھر ہم اور آپ کے گھر میں اپنی ماں اور بہن بیٹیوں کے لیے کیا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے؟ ارے کسی نبی کے گھر والوں کی بیٹیوں کے لیے بھی معاف نہیں پردہ، تو ہم جیسوں کے لیے پردہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ آج
خوبصورت لباس پہن کر چمک دھمک کے ساتھ جو لڑکیاں جو عورتیں شادیوں میں باہر بازاروں میں نکل رہے ہیں، اور بعض لڑکیاں تو اب ایک نیا خوبصورت برقع پہن کے نکل رہے ہیں، برقع بھی اتنا خوبصورت ہے کہ نہیں دیکھنے والا انسان بھی دیکھنے پہ مجبور ہو جا رہا ہے، ایسا خوبصورتی والا برقع، اتنا خوبصورت برقع، اتنے خوبصورت کپڑے پہن کر اسکارف پہن کر باہر نکل رہے ہیں کہ جس سے نہیں دیکھنے والے انسان بھی دیکھنے پہ مجبور ہو جا رہے ہیں، تو ایسا لباس پہننا بھی ناجائز ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے حبیب پاک کی صدقۃ فعل میں ہم تمام کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان لڑکیاں، بہن، بھائی اور تمام بیٹیوں کے لیے اے اللہ پردے کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور غیر مردوں کی بری نظروں سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم وبارک علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔